آج ہمارا یہ پروگرام گردے پر ہے کہ گردے کی سٹونز کس طرح سے جو ہے وہ بنتی ہیں اور گردے کے پرابلمز کس طرح کریٹ ہوتے ہیں۔ گردہ ہمارے جسم کا ایک سینسیٹیو آرگن ہے۔ جسم انسانی میں 2 گردے ہوتے ہیں اور گردے کا کام فلٹریشن کا ہے۔ اگر دوسری طریقے سے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اندر فلٹریشن پلانٹ ہے کہ جب جسم کے اندر سے پانی مختلف اجزاء کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر اس کے اندر گردوں کے اندر چھنی کی طرح ایک چھاننی لگی ہوتی ہے، وہاں پر اسے صاف کرتا ہے اور صاف کرنے کے بعد جو چیزیں اور جو میٹیریل اسے باڈی میں بھیجنا ہوتا ہے وہ باڈی میں بھیج دیتا ہے اور باقی میٹیریل جو ہے وہ یورین کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ اب اگر ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں جو ہمارے پورے فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور خاص طور پر وہ یو ٹی آئی سسٹم پر، یورینری ٹریک سسٹم پر جو ہے افیکٹ کرتی ہیں تو اس سے بہت سے پرابلم ہوتے ہیں۔ گردے کی پتھریاں مختلف قسم کی 3 قسم کی ہوتی ہیں، فاسفیٹس کی ہوتی ہیں، یوریٹس کی ہوتی ہیں اور کیلشیم آکزیلیٹ کی ہوتی ہیں۔ جب یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور یورک ایسڈ جو ہے ایسی غذاؤں سے بڑھتا ہے جیسے ریڈ میٹ ہے یا لیف والی پتوں والی جو سبزیاں ہیں ان کے کھانے سے یا بہت زیادہ دالیں استعمال کرنے سے یا بینز استعمال کرنے سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے، اور یورک ایسڈ کے کرسٹل جب گردے میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر 1-2 کرسٹل رکتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کرسٹلز جڑتے جاتے ہیں اور سٹون بنتے جاتے ہیں۔ اسے ہم یورک ایسڈ کے سٹون کہتے ہیں۔ وہ ذرا نرم ہوتے ہیں اور آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ اگر پانی زیادہ پیا جائے یا ایسی غذا کھائی جائے، ایسی چیزیں کھائی جائیں جیسے مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، تو اس سے جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ سب سے ہٹیل اور ضدی قسم کی جو پتھری ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری ہے۔ 10 سے 14 mm تک کی جو پتھریاں ہیں وہ تو میڈیسن سے نکل جاتی ہیں، لیکن اس سے اگر بڑی پتھری ہے تو اس کے لیے ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جو چھوٹی پتھریاں ہیں اس کے لیے بھی ہومیوپیتھی میں بہت بہترین علاج ہے، لیکن سب سے پہلے تو اس کی ڈائگنوز ہونی چاہیے۔ ڈائگنوز کے لیے ایک تو یورین کمپلیٹ کروانا پڑے گا اور اس کے ساتھ الٹراسونوگرافی کروانی پڑے گی۔ جب الٹراسونوگرافی کروائیں گے تو اس میں جو ہے پتہ چلے گا کہ پتھری جو ہے وہ گردے کے اندر کون سے مقام پر ہے، نیچے ہے، اپر لوب میں ہے، یوریٹر میں ہے یا بلیڈر میں آ چکی ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے اس کے سمٹمز چینج ہوں گے، اور جب سمٹمز چینج ہوں گے تو اس کے جو ہے میڈیکیشن کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اور جہاں آپ کو سٹون نظر آتے ہیں وہاں پر آپ فوراً جو ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ خود ہی اپنی میڈیکیشن سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔